بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جتنے مہینے اور ہیں ان سب سے منفرد ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی اپنی ایک شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ربیع الاول کے اس مہینے میں وجہ تخلیق کائنات جو ہے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی علیہ السلام ہم سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ وہ جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دیکھتے ہیں۔ پوری امت کے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں ان کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے میں قبیلہ بنو سعد کی طرف واپس آ گئی تو میں کیونکہ بوڑھی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت شیمہ کے ذمہ لگایا کہ اپنے بھائی محمد کی تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت شیمہ جو تھیں وہ بکریاں چرانے بھی روزانہ جایا کرتی تھیں۔ تو جب بکریاں چرانے جانے لگیں تو دائی حلیمہ نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت بالکل بچے ہیں گود میں اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا شیمہ یہ آپ بھائی محمد کو کہاں ساتھ میں لے کے جا رہی ہو؟ بیٹا یہ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی، ان کو مت لے کے جاؤ۔ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ ان کو میرے ساتھ نہیں لے جانے کی اجازت دیتی تو میں بھی نہیں جاتی پھر۔ فرمایا کیوں بھائی کیا بات ہو گئی، تم کیوں نہیں جاتی؟ میں بوڑھی ہوں، تمہارا باپ بوڑھا ہے، تو تم ہی بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہو روزانہ، اب کیا بات ہوگی؟ فرمایا اماں جی جب میں ان کو لے کے جاتی ہوں ساتھ میں، تو جب میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں بکریاں چرانے کے لیے
تو جب میں کنویں پہ پہنچتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، مجھے مشقت کرنی نہیں پڑتی اور میرے جانور ادھر ادھر نہیں بھاگتے، بہت جلدی چراگاہ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور میں ایک درخت کے نیچے بھائی محمد کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور میں بھی محمد رسول اللہ کا چہرہ تکتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکتی رہتی ہیں۔ قرآن نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، فرمایا جتنے لوگ کائنات میں آئے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ آب و ہوا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ چرندے، چاہے وہ پرندے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے، فرمایا جتنے عالم ہم نے پیدا کیے ہیں، تمام عالموں کے لیے اگر کوئی وہ رحمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کے ولادت کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے، فرماتی ہیں جب میں اگر کہیں جاتی تھی تو مجھے درخت اور ان کے پتے، ان کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتے تھے، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کیا بات ہے، یہ پتھروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب ضعیف ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو ان کے قبیلے والے کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی، سارے پکڑے گئے، تو قبیلے کا سردار پیسے اکٹھے کرتا پھر رہا ہے کہ پیسے دو، جزیہ دے کے چھڑوا لائیں۔ ان کے دروازے پہ آیا، پوچھا کس نے پکڑا؟ ہوگا محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے پکڑا۔ فرمایا مجھے لے چلو، میرے بھائی ہیں، میں ویسے ہی چھڑوا دوں گی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے اوپر رحم فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ اب قیامت تک کوئی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سب سے منفرد ہے۔ مانا کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین کے اوپر اترے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شان سب سے منفرد ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد جیسا نہ پہلے کوئی آیا، نہ کوئی اب ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ 10 سال بعد جب واپس آئے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، بیت اللہ کے ویڑے میں آئے، جب محمد رسول اللہ، تو وہاں پر جب اذان کا وقت ہوا نا، صحن بیت اللہ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تمام اولو العزم لوگ، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، جب نماز کا وقت ہوا سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں، تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان دینے کے لیے دیکھو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کے بڑے جرنیل خالد ابن ولید بھی وہاں موجود ہیں، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کون ہے جی؟ بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ میں تو سب سے پیچھے تھا، اندر سے جب آواز لگی بلال، میرے تک پیغام پہنچا تو فرمایا میں کانپ گیا، بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اس غلام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا بلال کو بلاؤ، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی نا، تو اس وقت چند لوگوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ، آج تو ابو جہل کا پورا خاندان مٹی میں مل گیا، آج بڑے بڑے چودھریوں کی اکراٹ نکل گئی، آج مکے کے جو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے، جنہوں نے اپنی ذات اور برادریوں کو اونچا بنایا ہوا تھا، ان کی شان خاک میں مل گئی۔ یا رسول اللہ، ایسے موقع پر اگر آپ ایک غلام کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھائیں گے تو ان کی جو رئیس عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ بلال کی بجائے کسی اور کو کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اگر مکے کی گلیوں میں محمد رسول اللہ کے نام پر مار کھانی ہو تو میرا بلال کھائے، پتھر کھانے ہو تو میرا بلال کھائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا دشمن ایک طرف ہو اور وہ چاہے کہ ایک غلام کو سرداری نہ دی جائے آج کے موقع پہ؟ فرمایا اپنی رائے اپنے پاس رکھو، آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حق نبوت! حق نبوت! نعرہ تکبیر! اب بلال نے جو بات کی ہے نا، بس وہ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ سیدنا بلال نے کیا کیا ہے۔ پھر بلال کہتے ہیں جب مجھے کہا گیا تو میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے جب اوپر چڑھ رہا تھا، جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا جی، جو رسول اللہ سے پہلے بھی جنہوں نے حج کیا، طواف کیا، اب بھی قیامت تک کریں گے، کوئی بھی بیت اللہ کی چھت پر نہیں چڑھا اذان دینے کے لیے۔ بلال واحد صحابی رسول ہیں جس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی، کیونکہ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز ہوتی، بیت اللہ کی چھت پہ تو ہوتی نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا تو فرماتے ہیں سیدنا بلال خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب میں اوپر چڑھنے لگا منڈیر پکڑ کے تو میں رونے لگا کہ بلال، اس بیت اللہ کی جو باہر کی چوکھٹ ہے چار دیواری کی، جب تو وہاں سے اندر آنا چاہتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، تو یہ ابو جہل تجھے مارتا تھا، کبھی اتوا مارتا تھا، کبھی امیہ مارتا تھا، کبھی ابو جہل مارتا تھا، کبھی عبداللہ بن جدان نے تیری کھال ادھیڑی۔ کیوں؟ وہ بار بار کہتے تھے بے تو کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، تیری ذات نیچی ہے، تیرے میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ تو اللہ کے گھر کے اندر چلا جائے؟ فرمایا میری آنکھوں میں اس لیے آنسو تھے کہ بلال، یہ جو مکے کے لوگ تھے یہ تو بیت اللہ کی باہر کی چوکھٹ سے تجھے اندر نہیں آنے دیتے تھے، آج تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے اپنے آپ سے پوچھا بلال یہ اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ آج کل کسی کو کوئی درجہ مل جائے نا، وہ کہتے نہیں میرا کمال ہے۔ آج کل کوئی بندہ بڑا بن جائے نا، پھر تعریف سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، یار میرا کمال ہے۔ لیکن بلال محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ فرمایا جب دل میں خیال آیا کہ بلال یہ اتنا بلند مرتبہ ملا، کیسے ملا؟ فرمایا میری فوراً نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی اور میرے دل نے کہا بلال، سونے محمد رسول اللہ کی جو غلامی ہے اس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام ملا کہ تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا، جب اذان دینے لگا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بلال
اب کعبہ کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پہ تو خود محمد رسول اللہ نے تمہیں چڑھا دیا ہے. لوگ کعبے کے چاروں سمتوں سے نماز پڑھتے ہیں، جو جدھر سے آتے ہیں اس طرف سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کہاں ہے؟ اب کعبہ کدھر گیا؟ کس طرف منہ کر کے آزان دینی ہے؟ قربان جاؤں سیدنا بلال کے اوپر. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تو کوئی سید کا بیٹا ہو تو سیدنا بلال کا نام لینا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہے. اللہ نے ان کو اتنے درجوں سے نوازا ہے. جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، فرمایا جب میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کدھر ہے، تو فرمایا میں نے دیر نہیں لگائی، اپنا چہرہ بیت اللہ کے ویڑے میں، بیت اللہ کے صحن میں جس طرف سونے محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف اپنا چہرہ کیا، اور میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے. اور پھر کمال دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، کائنات نے کیا دیکھا زمین و آسمان نے کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد رسول اللہ کے دل میں آیا کہ طواف کیا جائے. سونے کملی والوں چل پڑے اپنی جگہ سے، وہ طواف کرنے لگے. بلال اذان دیتا ہے، کملی والے چلنے لگتے ہیں. تو بلال اذان میں جدھر کو محمد رسول اللہ چلتے ہیں بلال بھی اذان کے پھرتے ہیں تاکہ ان دنیا کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دین اسلام میں جس طرف محمد الرسول اللہ ہے اللہ کی اطاعت بھی اس طرف ہے جدھر محمد الرسول اللہ جائیں گے. میرے کے ساتھ ساتھ گھومنے لگے کیونکہ مسلمہ کذاب مرتد جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا قیامت تک اس کے بھی تو چیلے ساتھ میں آنے تھے، کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں، کبھی کوئی جھوٹے امام مہدی کی شکل میں، کوئی شکیلیت کی شکل میں. بلال نے ساری کائنات جتنے جھوٹے آئیں گے ان کے لیے بلال کا یہ عمل کافی ہے کہ جدھر رسول اللہ ہے ادھر ہی اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے تائید کی ہے نا اپنے صحابہ کے اس عمل تم تحبون اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے بننا چاہتے ہو، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا صحیح سے کہنا مانیں گے. اور فرمایا ایسے نہیں بات بنے گی. جن کو اللہ سے محبت کرنی ہے ان کو پہلے کمنٹ کر دینا چاہیے. آج کل ٹویٹر کا دور ہے، ٹویٹر سمجھتے ہیں چٹکی لینے کا دور ہے، کیونکہ اب جو ہمارے بڑے بڑے علامہ حضرات ہیں وہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرتے. معافی کے ساتھ ادھر والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ادھر والوں کو کافر کہنے کے لیے یہ دونوں فریق خود فیصلہ کر لیں بھی تم کیا کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے قیمتی ہے. یہ کائنات چلی سی رہی ہے میاں صاحب. لوگوں نے دنیا میں آ کے کوٹھیاں بنائی، عمارتیں بنائی، حکومتیں بنائی، بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے اور بڑے بڑے نظام چلائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ محل بنائے، نہ عمارتیں بنائی، نہ قلعے بنائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا؟ محمد الرسول اللہ نے انسانوں کی تعمیر کی ہے. کن کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی. انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، ان کو ادب سکھایا، ماں باپ کا، بہن کا، بیٹی کا، کاروبار کے معاملات سمجھائے، عبادت کے طریقے ادا کیے، مزاج کے اندر پاکیزگی پیدا کی. تبھی تو آج پوری کائنات میں جس مرضی ملک میں چلے جاؤ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو
صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تکلیف ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ پہلی اور آخری شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت اور میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں سے میں چھوا چھوت کا خاتمہ کرنے آیا. میں نے بڑے اور چھوٹے کو برابر کیا، امیر اور غریب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کیا، گورے اور کالے کو برابری عطا کی. کائنات میں اگر انسانوں کی برابری کا پریکٹیکل نظام اگر کسی نے پیش کیا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد آ رہا ہے. فتح مکہ کے شام کا اسی دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد جب بیت اللہ میں نماز ہو گئی، تمام معاملات ہو گئے، معاف کر دیا گیا. اور نبی علیہ السلام نے کن کو معاف کر دیا پتہ ہے؟ حضرت ہندہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کو قتل کروا کے کلیجہ نکال کے چبایا. مسلمانوں، تم تو آج بھائی بھائی کو نہیں معاف کرتا، رشتہ دار کو نہیں معاف کرتا. جس کا جب موقع آ جائے سوچتا ہے رکڑا لگا دو جتنا لگ سکتا ہے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرکار بنی مکے میں، حضرت ہندہ بھی آئیں. کون ہندہ؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوا کے چبایا کہ میں ان سے اپنی دشمنی پوری آج کر رہی ہوں. جب وہ بھی آئیں معافی مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں معافی مانگتی ہوں، مجھے اسلام کی دولت عطا کی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں رسول اللہ کی ایک ایک ادا پہ صحابہ کے آنسو آ جاتے تھے. حضرت اکرمہ نے جب آنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ فکس تھی، آنا تھا ملاقات کے لیے. ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی مولا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چاروں بیٹھے، اور بھی متعدد صحابہ بیٹھے. کالی کملی والے نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا ابو بکر، عمر، میری بات سنو، اکرمہ آ رہا ہے، وہ معافی مانگنے آ رہا ہے، وہ اس نے دین کا کلمہ پڑھنا ہے. خدا کے لیے اس کو تانا نہ مارنا کہ تیرا باپ ابو جہل ہمارا مخالف تھا. کون ہے کائنات میں ایسا بتاؤ جو پاور میں آنے کے بعد بھی تانا نہ مارتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، تو وہاں حضرت علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آپ جانتے ہیں حضرت علی بن سفیان کو؟ مکے کے گورنر ہیں، آسانی سے سمجھ لیجئے. اور اسی دن اسلام قبول کیا ہے جس دن مکہ فتح ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں. وہ آئے، یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں، وہاں دعوت ہے. آج کل تو مولوی بھی پیر بھی وہ گھر دیکھی دا بھی جتنے ودیا پربند ہوئے اتنے کھانا کھانا. جن لوگوں کو تم نے پیر بنا رکھا ہے اپنا، وہ پہلے ہی مریدوں کو پوچھ لیتے ہیں کوئی بڑھیا ٹھکانہ ہے تو وہیں رکیں گے، نہیں تو حضرت جی واپس آ جائیں گے. کیا سمجھا؟ کھیر کی کٹوری اگر کسی غریب کے آگے پہلے چلی جائے، مولوی کے آگے بعد میں جائے، تب بھی پنگا پڑ جائے. مولوی بھی وہ جن کو تم نے، جن کے بھگت ہو. باقی تو مولویوں کو تنخواہ بھی پوری نہیں دیتے، 7-8 ہزار روپیہ دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر. فرمایا نہیں. اور متعدد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر. فرمایا نہیں. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک محلے میں ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، مٹی کا بنا ہوا گھر ہے. اس میں ایک عورت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو خوشخبری سنا رہی کہ آج مکہ جنہوں نے فتح کیا، آج جو لوگ آئے مدینے سے، ان کے جو سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے بچوں کو یاد دلا رہی کہ میں جن کا ذکر روزانہ کرتی ہوں، جن کا قرآن تمہیں پڑھنا سکھایا ہے، بیٹا آج وہ آ گئے، مکہ مکرمہ ان کو مل گیا. تو چھوٹے بچے نے پوچھا اماں جی آپ بڑی ان کی صفت کرتی ہیں. فرمایا بیٹا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، میرے سکے چچا کے بیٹے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بھتیجی ہیں سکی. فرمایا بیٹا وہ میرے بھائی لگتے ہیں, ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے. تو چھوٹے بچے نے پوچھا کہ اماں جی آپ کے بھائی لگتے ہیں, تو اس کا مطلب جب وہ مکے میں آ گئے تو ماموں پھر ہمارے گھر بھی آئیں گے. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بچے کو ویسے ہی دلاسا رکھنے کے لیے کہا ہاں بیٹا آئیں گے. فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بہت مصروف ہوں گے, اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اتنے معاملات ہیں, اتنے قبیلے کے الگ الگ قبیلوں کے سردار آ رہے ہیں, اتنے جھگڑے ہیں, اتنے لوگوں کی معافیاں ہیں, عدالت لگی ہوئی ہیں, تو ان کو تھوڑی یاد ہوگا کہ غریب بہن یہاں رہتی کہ جس کے خامد نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی. تو فرماتی ہیں کہ میں نے ویسے ہی بچے کو دلاسا دیا تو رات کا بھی پہلا پہر ہے, عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے. تو فرماتی اچانک دروازے پہ کسی نے زور سے ذرا دستک دی. اندر سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذرا زور سے پوچھا بے کون ہے دروازے پہ. تو دروازے کے دوسری طرف سے آواز آئی ہانی اور دروازہ کھولو, میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ ہوں. ام ہانی نے دروازہ کھولا, 10 سال کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت ام ہانی بھی رو رہی ہیں کہ آج بھائی میرے دروازے پر آئے, رات کا پہلا پہر ہے, 10 سال بعد جب ملاقات ہوئی, سارے بچے اکٹھے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر داخل ہوئے پہلی بات پوچھی ہانی کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے, کچھ ہے کھانے کے لیے. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھیں. فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, ایک روٹی کا ٹکڑا ہے سوکھا ہوا باسی اور سرکہ پڑا ہے. فرمایا لے آؤ. اسی کو پانی سے دھویا بھگویا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھا لیا نا. تو میرا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے کہ اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی بہن سے بات کی ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگایا گیا, نبی علیہ السلام کو کہا حضرت ام ہانی نے یا رسول اللہ بستر تیار ہے. فرمایا نہیں بہنا آج سونا نہیں ہے, آرام نہیں کرنا ہے. آج بیٹھ گئے, اپنی ہمشیرہ کو اپنے سامنے بٹھایا, سارے رشتہ دار بھانجے جو ہیں وہ بھی آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے, بچے سارے. حضرت ام ہانی کو سامنے بٹھایا. اور مسلمانوں کبھی سوچو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا. تھوڑی اپنی بھی عقل لڑاؤ کہ اگر بندہ جب جماعت سے باہر آتا ہے, تبلیغی جماعت سے ہو کے آتا ہے, وہ اپنے بچوں کو کیا کہتا ہے, نماز پڑھا کرو. کوئی مولوی بن کے آتا ہے اپنی ماں کو کیا کہتا ہے, پردہ کیا کرو. کوئی اجمیر شریف ہو کے آتا ہے تو تبرک کھاؤ. کوئی عرس پہ ہو کے آتا ہے تو لاؤ تمہارے لیے وہاں سے چادر لے کے آیا ہوں, تحفے لے کے آیا ہوں. کوئی دیندار بندہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچتا ہے آج کی تاریخ میں بھی, چاہے وہ کوئی مولوی ہو, چاہے کوئی مفتی ہو, چاہے کوئی بڑے بڑے سے بڑا محدث ہو, چاہے وہ چلے کاٹ کے آیا ہو, چاہے وہ بریلی شریف سے ہو کے آیا ہو, وہ کیا کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کے اپنی دین کی چودراہٹ دکھاتا ہے. اچھا اگر وہ دیندار نہ ہو, دنیا دار ہو تو کیا کرے گا جی. اگر دنیا دار ہوگا, افسر ہوگا, تو آ کے اپنے رشتہ داروں کو کہے گا ہاں آج کل فلاں جگہ پوسٹنگ ہے, اتنے ملازم بدل دیے, اتنے سسپینڈ کر دیے, فلاں کام میرے انڈر ہے, فلاں ٹول ٹیکس کا میں یہ لگ گیا, فلاں یہ ہو گیا. وہ یہی باتیں کرے گا کہ فلاں شہر کا میں ڈی سی ہوں, میں کمشنر ہوں, اپنی باتیں بتائیں. اچھا اگر وہ کاروباری ہوگا تو کیا باتیں کرے گا اپنی بہن سے, رشتہ داروں سے, وہ فلاں بلڈنگ میں نے بنائی ہے, فلاں پراپرٹی ہم نے خریدی وہ بیچی ہے ابھی.
یہ گاڑی اتنے کروڑ کی خریدی، یہ گھڑی اتنی مہنگی آئی، یہ تو تمہاری بھابھی پیچھے پڑ گئی تھی اس لیے یہ فلاں چیز خریدنی پڑی، اپنی ہانکے گا وہاں پہ۔ مطلب وہ جس لائن کا آدمی ہوگا، جس لائن کا بھی بندہ ہوگا، اس کو اپنی اس لائن پر ہی غرور ہے، چاہے وہ دیندار ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ افسران کے طبقے میں سے ہے، چاہے وہ پیری فقیری میں ہے، تو وہ وہی باتیں بتائے گا۔ تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا اپنی بہن سے کہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ تھوڑا تصور میں جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنی ہمشیرہ سے کیا کہا ہوگا کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، تہجد کی پابندی کرو، قرآن پاک کی فلاں فلاں آیت کا حفظ کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کے بانی ہیں نا جی۔ قربان جاؤں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کے اوپر۔ اس رات جب اپنی ہمشیرہ کو سامنے بٹھایا تو یہ نہیں کہا کہ نماز میں فلاں نفلوں کا اضافہ کر دو، فلاں تسبیحات کا اضافہ کر دو۔ اپنی ہمشیرہ کو سامنے بٹھایا اور کہنے لگے ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں عمر میں، آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، 15-20 سال بڑی تھی غالباً۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام ہانی خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب یہ ذکر کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہانی آپ کو پتہ ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی میری پیدائش میں 2-3 مہینے باقی تھے، میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو بتا تو نے میرے باپ کو دیکھا ہے، میرے ابو تھے کیسے؟ بتاؤ آج مجھے میرے والد کا چہرہ کیسا تھا، ان کی گفتگو کیسی تھی، قد و کاٹ کیسا تھا، چلتے پھرتے کیسے تھے۔ مکہ فتح کیا ہے آج رسول اللہ نے، اور وہ دین کے بانی ہیں، اور فتح کے بعد کس کا ذکر کر رہے ہیں ساری رات؟ ام ہانی کہتی ہیں کبھی اپنے ابو کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں، کبھی اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں خود روتے ہیں ہمیں رلاتے ہیں، کبھی حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ساری رات گزر گئی، ان لوگوں کو یاد کیا۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ، جب تمہیں اللہ عزت دے دے، جب تم طاقتور بن جاؤ، جب اللہ تعالیٰ تمہارے میں طاقت لا دے، جب تم پرکشش بن جاؤ، پھر ڈینگے نہ ہانکنا، پھر ان لوگوں کو یاد رکھنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ہم سب کی جو ماں ہیں پہلی امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرماتے ایک دن میں نے ویسے ہی عذرائے چھوٹا سا مزاح میں کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کو، آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ فرماتی تھی کہ روزانہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، جب گلی کوچوں میں لوگ پتھر مارتے تھے، جب ابو جہل اور اس کے کارندے رسیاں گلے میں ڈالتے تھے، جب اتبا اور ولید جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جب کائنات کا پتا پتا یہ تمام طاقتیں میرے خلاف لگی ہوئی تھی، اس وقت اگر میرا ساتھ سب سے پہلے کسی نے دیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں ایک بات نوٹ رکھو، دیکھو کبھی یاد کر لینا، اگر کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے پوری دنیا میں اگر کسی کو کسی سے تکلیف ہے تو دنیا کا اگر کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہوگا، آج 1450 سال کے بعد بھی اب جو مرضی بن جاؤ،
کائنات میں اگر آج بھی اہل ایمان زندہ ہیں، ان مسجدوں کی وجہ سے نہیں. تم سمجھتے ہو قرآن پاک کی تلاوت یہ وجہ نہیں ہے، بیت اللہ کا موجود ہونا مسلمانوں کے وجود کی وجہ نہیں ہے. کہا نا بلال نے کہ کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے. یاد رکھو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا، اگر حضور نبی علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا، پوری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے، کوئی تمہیں کامیابی دلوا نہیں سکتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تمہارے ساتھ ہے، دنیا تمہارے سامنے سرنگو رہے گی. اگر یہ دامن چھٹ گیا پھر کوئی آسرا نہیں ہے کائنات میں. وقت بھی زیادہ ہو گیا، لیکن ایک مولوی کا چھوٹا سا قصہ تمہیں سناتا ہوں، ذاتی اپنا بھی کچھ دنوں پہلے کا. میرے پاس ایک مولانا آئے، اکثر لوگ آتے ہیں، میں اندر آفس میں بیٹھا ہوا کچھ کر رہا تھا، ملاقات ہوئی تو ان کے لیے چائے پانی بھی آیا. تو میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے امام صاحب میں قادیان گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ قادیانی کیسے ہوتے ہیں. کون قادیانی؟ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نعوذ باللہ مرتد مرزا غلام قادیانی جو اس ملک کی جنگ آزادی کا غدار ہے، اس بدماش کو نبی بتانا چاہتے ہیں. تو مولوی بڑے اونچے ادارے سے آیا تھا کہ جی میں ابو دھابی میں رہتا ہوں. تو جب اس نے یہ بات مجھے کہی نا تو مجھے اپنے باپ داداؤں کا عمل یاد آ گیا. میں کہا مولانا آپ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. اور سوچا پتہ نہیں تصویر کھچانی ہوگی. میں کھڑے ہو جا اٹھ کے. میں کیا بات، میں کھڑے ہوئیے اٹھ کے. تو سامنے دروازہ ہے، چپ چاپ آپ باہر نکل جائیے. کہنے لگا میں مسلمان ہوں. میں کہا مسلمان ہے؟ جس بندے کے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ دشمن سے گفتگو کر لیں نعوذ باللہ کہ تم بتاؤ کیا ناراضگی ہے نبی علیہ السلام سے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دل میں شبہ آ جائے، لیٹے ہوئے آرام کرتے ہوئے خیالات کے درمیان یہ شبہ نعوذ باللہ پیدا ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بات بھی کر لی جائے، وہ بندہ بھی ایمان سے خارج ہے. اللہ اور اس کے رسول کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. میرے پاس ایک اور مولانا آئے پوچھنے کے لیے کہ جی فلاں نیا فرقہ چل رہا ہے، اس کا پیچھے چلے نہ چلے. میں کہا بات سن لو، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی وفاداری کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع وہی کریں گے. غداروں کی نہ ہم نے کل پرواہ کی، غداروں کی نہ آج ہم پرواہ کرتے ہیں. جس دن سے رسول اللہ نے دین کی ابتدا کی، ہمارے پیرلل دشمن چلتا آ رہا ہے، منافقین پیرلل چلتے آ رہے ہیں. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، منافقت کرنے والے بھی پیچھے ہیں، دشمنی کرنے والے بھی پیچھے ہیں. کائنات میں اگر سب سے بلند کسی کا نام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. تو دعا کیجئے. آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، چپ چاپ غریبوں کا ساتھ دینا ہے، ناراضگیاں دور کرنی ہے، روٹھوں کو منانا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرنی ہے، بنا کسی کا مذہب دیکھے ہوئے ہر مظلوم کی مدد کرنی ہے، بھوکوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہے ایسے کہ وہ فوٹو فیس بک پہ نہ آئے، غریب کو اس طرح کمبل دینا ہے کہ غریب کی بے عزتی نہ ہو، محتاج کے گھر میں ایسے آٹا پہنچانا ہے کہ محلے میں کسی کو خبر نہ ہو. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس مہینے میں نبی علیہ السلام پہ کثرت سے یاد رکھیں، ہم زندہ نبی کی امت میں سے ہیں. جب تم درود پڑھتے ہو نا، باقاعدہ فائل پیش کی جاتی ہے دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں جنگل میں فلاں بندہ آپ کا امتی جو ہے بیٹھا ہوا آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. اور کیوں نہ بھیجے، کائنات میں ہے ہی ایک ذات جس کے لیے اللہ نے یہ کمال کر دیا. خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندو، میں خدا ہو کے رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ کے اوپر درود بھیجا کرو. تو کریں گے انشاءاللہ.
ضرور درود و سلام بھیجیے. اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ شہاب بھائی کو لے کے آج میں صبح بھی میں اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, کوئی جنت تک چینل تھا, داڑیاں رکھ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہنچ گئے, فلاں جگہ پہنچ گئے. بات ابھی وہی ہے جہاں 4-5 دن پہلے تھی, کچھ اس میں ابھی اضافہ نہیں ہوا. جب ہوگا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا راستہ آسان فرما دے اور ان کا کام مکمل ہو جائے. لیکن جتنے چینل عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں چند چاندی کے سکوں کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف جا رہے ہیں. پیدل تو بہت دنیا چلتی ہے. شہاب بھائی سے اس لیے محبت ہے سب کو کیونکہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے دربار کی طرف پیدل جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. دعا میں تمام حضرات ان کو یاد رکھیں اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی